نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے واجب الاحترام معزز سامعین، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسجد کے بابرکت ماحول کے اندر مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے، انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مغرب کی نماز مسجد کے بابرکت ماحول کے اندر باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور یہ اسی کو توفیق ہوتی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں، ورنہ مسلمان اتنے ہیں کہ اگر مسلمان مساجد کا رخ شروع کر دیں اور 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنا شروع کر دیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، تو مسجدیں کم ہو جائیں اور مسجدوں میں جگہ بھی کم ہو جائے، اور جتنی مساجد پہلے موجود ہیں اس سے کئی گنا زیادہ مساجد اور تعمیر کرنی پڑ جائیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم مساجد سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، اور باجماعت نماز سے تو بہت ہی ہم دور ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو 5 وقت مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ زندگی کا پتہ نہیں ہے کہ کس وقت اور کس موڑ پہ زندگی کی شام ہو جائے، اور کون سا وہ وقت آ جائے کہ جب لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں اور اس وقت سوائے پچھتاوے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ جب آخری نماز ہماری پڑھی جائے گی تو اس وقت نامہ اعمال بند ہو چکے ہوں گے، اور انسان دنیا میں سے جب چلا جائے گا، روح قبض ہو جائے گی، تو اس وقت انسان سوچے گا بعد میں کاش مجھے ایک لمحہ بھی مل جائے تو میں اللہ اللہ کروں، درود شریف پڑھوں، استغفار کروں، اللہ کا نام لوں، تو لیکن اس وقت امتحان کا پرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے لے لیں گے اور پھر اس وقت فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے نامہ اعمال کے اندر اتنا ایک اللہ کا ذکر اور فرائض، واجبات، سنتیں، نوافل پوری کر لیں کہ ہمیں مرنے کے بعد جب فرشتہ آ جائے گا، روح قبض کر لے گا، اس وقت ہمیں پریشانی نہ ہو، بلکہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ہمیں اس آیت کا مصداق ہونا چاہیے کہ جب روح قبض ہو جائے تو پھر ہمیں پریشانی نہ ہو، ہمیں اپنے آپ پہ اطمینان ہونا چاہیے۔ تو اس چیز کی ہم نے تیاری کرنی ہے، وہ تیاری تب ہی ہوگی کہ جب ہم مساجد میں آئیں گے، باجماعت نماز ادا کریں گے، ذکر اللہ کی محفلوں میں بیٹھیں گے، اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے، یا اللہ والوں کی طرح ہم محفل سجا کر اللہ کا نام لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہم بھی شاید اللہ والوں کی صف میں کھڑے ہو جائیں، اور وہ تب ہی ہوں گے جب ہم وہ روپ دھار لیں گے، جب ہم ایسے عمل کریں گے کہ جو عمل اللہ والے کیا کرتے تھے، وہ تب ہوں گے جب اللہ والوں کی طرح ہم محافل سجا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ جو موضوع ہمارا پچھلے مجلس ذکر میں نماز کا موضوع چل رہا تھا، اسی موضوع کو میں نے تھوڑا سا آگے بڑھایا ہے، کیونکہ وقت کی کمی ہونے کے باعث موضوع تو نماز ہی کا ہونا چاہیے تھا، لیکن ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے،
ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے کہ جی آج کل کمائی کا سیزن ہے، آج کل فلان چیز کا سیزن ہے، آج کل بہار کا موسم ہے، خزاں کا موسم ہے، گرما کا موسم ہے، موسم سرما ہے، یہ فلاں فلاں موسم ہے۔ اور یہ کون سا موسم ہے، کون سا سیزن ہے کہ جس کا ہم بیان مسجد میں کر رہے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، نہ خزاں کا موسم ہے، نہ بہار کا موسم ہے، نہ گرما نہ سرما، نہ کوئی دنیا داری کی کمائی کا سیزن ہے، بلکہ یہ حج کا سیزن ہے۔ کون سا سیزن ہے؟ حج کا سیزن ہے۔ کیونکہ جو بنیادی ارکان ہیں اسلام کے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، کلمہ اور حج، کتنے ہیں؟ 5 ارکان ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5 ارکان ہیں۔ سب سے پہلے تو کون سا ارکان ہے؟ کلمے کا ہے۔ جب کلمہ پڑھ کر ہم اسلام میں داخل ہو گئے تو پھر 4 ارکان باقی بھی ہم پہ فرض ہو۔ جب ہم اسلام میں کلمہ پڑھ کر داخل ہو گئے تو باقی 4 ارکان بھی ہم پہ فرض ہو گئے۔ کون سا ارکان ہے؟ کلمہ، اس کے بعد کون سا ہے؟ نماز، پھر زکوٰۃ، پھر حج، پھر روزہ۔ یہ کیا ہے؟ ہم پر فرض ہے۔ اور یہ کون سا سیزن ہے، یہ کون سا موسم ہے کہ جس سیزن کی بات ہم مسجد میں کر رہے ہیں؟ کیونکہ مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرنے منع ہے کہ ہم دنیا کی باتیں نہیں کر سکتے، لیکن یہ سیزن اور کون سی بزنس کی بات ہو رہی ہے؟ میرے بھائیوں، یہ سیزن ہے فرض کے ادا کرنے کا، یہ بزنس ہے نیکیاں لینے کا، یہ وہ بزنس اور سیزن ہے جس کی بات آج مسجد میں ہو رہی ہے۔ حج کا موسم ہے۔ وہ دیوانے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیوانے ہیں، 2 چادروں کے اندر، ایک چادر اوپر ہے، ایک چادر نیچے ہے، تن کے اوپر 2 چادریں باندھ کر دیوانوں کی طرح، مستانوں کی طرح، مجنونوں کی طرح میرے بھائیوں اللہ کے راستے میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ یہ لاکھوں لوگ تلبیہ پڑھتے ہیں اور وہ دن بڑا عجیب ہوتا ہے جب حج کا دن ہوتا ہے اور یہ دیوانے، یہ مستانے جنہوں نے حج ادا کیا ہے ان کو معلوم ہے کس طرح یہ، اس میں بوڑھے بھی ہیں، اس میں ضعیف بھی ہیں، اس میں نوجوان بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں خواتین بھی ہیں، لیکن یہ سب دیوانے اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک یہ نعرے مار رہی ہیں، وہاں پر اس فریضے کو ادا کر رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس اتنا مال ہو کہ تم اپنی ضروریات زندگی پوری کر رہے ہو اور اس کے بعد حج کا مال بھی ہو کہ حج کا سفر آسانی سے کر سکتے ہو اور پیچھے جتنے دن کے لیے حج پہ جانا ہو اتنا مال اسباب گھر والوں کو دے سکتے ہو اور صاحب نصاب ہو، تو کیا ہے تمہارے اوپر حج فرض ہوگا۔ اور جو حج نہیں کرتا اس کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان جس پر حج فرض ہو گیا اگر وہ حج نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے حدیث شریف میں ہے کہ وہ چاہے نصرانی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ کتنی سخت وعید ہے کہ وہ مسلمان جس پہ حج فرض ہو گیا اور وہ مسلمان حج کو نہ گیا، اور حدیث شریف میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نصرانی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے، اس سے کوئی سروکار نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو
یعنی کہ وہ کفر کی حالت میں مرے گا، اس کا مطلب یہ ہے اگر اس حالت میں مر گیا کہ اس پہ حج فرض ہے، حج نہیں کیا، بہت سخت وعید ہے۔ آج ہم نے جتنا مال اکٹھا کیا ہوا ہے، جتنا مال کما لیا یا بینک بیلنس جمع کر لیے، تو میرے بھائیوں آج اس حالت میں موت آ گئی، حج نہ کیا، بہت سخت گناہ ہے، اور آنکھیں بند ہونے کے بعد نہ جانے اس مال کا ہماری اولاد کیا حشر کرے گی، کیونکہ ورثاء تو اولاد میں سے ہے، اور اولاد اس کا کیا حشر کرے گی وہ ہم نہیں جانتے۔ اس لیے اگر ہمارے اوپر حج فرض ہے، حدیث شریف میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پہ حج فرض ہو جائے وہ فوری ارادہ کرے حج کا، فوری حج کا ارادہ کرے کہ یا اللہ میرے پاس مال آ چکا ہے، یا اللہ مال بھی آپ نے دیا ہے، اسی مال میں سے میں نے حج کرنا ہے۔ اور جو انسان حج کا ارادہ کرے گا، اگر اس حج سے پہلے میں ہی بات کرتا ہوں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو میرے بھائیوں اس کا حج انشاءاللہ اللہ قبول فرمائیں گے، اور وہ اس گناہ میں شامل نہیں ہوگا جس کے بارے میں جناب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہے وہ نصرانی ہوگی مرے یا یہودی ہوگی مرے۔ آج سے ہم ارادہ کریں جن کو اللہ نے مال دیا ہے، جو صاحب نصاب ہیں، جن پر قرضہ نہیں ہے، جو حج کر سکتے ہیں، فوری حج کا ارادہ کریں کہ یا اللہ اس سال تو نہیں، میں بھی ارادہ کرتا ہوں آپ بھی کریں کہ یا اللہ اگلے سال انشاءاللہ ہم 100% ارادہ کرتے ہیں، انشاءاللہ یا اللہ ہمیں صحت عطا فرما، صحت والی زندگی عطا فرما، تو انشاءاللہ ہم ضرور حج پہ جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر حج کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں فرمائی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے جناب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک ایک طبقہ ایسا ہوگا، وہ کون سا طبقہ ہے؟ جو محض حج سیر و تفریح کے لیے کریں گے۔ کیا کریں گے؟ محض حج سیر و تفریح کے لیے کریں گے، ان کو ثواب نہیں ملے گا، ممکن ہے فرض تو ادا ہو جائے ان کا، لیکن ثواب سے محروم رہیں گے، محض سیر و تفریح کے لیے کریں گے۔ اور میری امت کا متوسط طبقہ جو ہوگا بعض، وہ تجارت کی غرض سے حج کرے گا۔ کیا کرے گا؟ تجارت کی غرض سے حج کرے گا، ادھر سے کچھ مال دارالحجاج میں لے گئے، وہاں سے کچھ مال خریدا اپنے ملک میں لے آئے، کس نیت سے حج کریں گے؟ کہ ہم تجارت کریں گے۔ بعض لوگ محض سیر و تفریح کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے تو سیر و تفریح کا مقصد نہ ہو، تجارت کا مقصد نہ ہو۔ اور بعض علماء کرام حج جو کریں گے، بڑے بڑے پیر ہوں گے، شیخ ہوں گے، خانقاہوں میں بیٹھنے والے ہوں گے، لیکن وہ حج ریا اور شہرت کی وجہ سے کریں گے کہ لوگ کہیں گے فلاں پیر صاحب نے اتنے حج کر لیے ہیں، بڑی بات ہے، یہ پیر صاحب کا کتنا حج ہے جی؟ یہ تو 27واں حج ہے، 28 29 30 35 حج کر لیے، لیکن وہ شہرت کے لیے حج کریں گے کہ ورلڈ ریکارڈ بناؤں، اتنے حج ہوں، اتنے حج ہوں، اتنے حج ہوں، وہ کسی پیر کے نہ ہوں، کسی عالم کے نہ ہوں، اور ریا اور شہرت کی وجہ سے حج کریں گے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ جناب نبی علیہ السلام۔ ہم نے اس حج سے بھی بچنا ہے۔ اور چوتھا فرمایا بعض غرباء حج پہ جائیں گے، چاہے وہ خود پیسے اکٹھے کریں یا کسی سے بھیک مانگ کر، کسی کو ترغیب دے کر، 2-4 مالداروں کے پاؤں پکڑ کر۔ بعض غرباء ایسے ہوں گے جو حج پہ جائیں گے، جو وہاں پر جا کر بھیک مانگیں گے، بیت اللہ شریف کے اندر، مسجد نبوی شریف کے گرد و نواح میں، وہاں مطاف میں، عرفات میں، منی میں، مزدلفہ میں، جہاں موقع ملے گا کسی کو دیکھیں گے کہ یہ صاحب حیثیت ہے تو اس سے جا کر بھیک مانگنی شروع کر دیں گے۔ یہ جناب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غرباء جو حج کو پاس جائیں گے وہ بھیک مانگنے کی غرض سے جائیں گے۔ تو بتاؤ ان چاروں کا حج قبول ہو گیا؟
حج قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم نے تجارت سے بھی بچنا ہے، بھیک مانگنے سے بھی بچنا ہے، ریاکاری اور شہرت سے بھی بچنا ہے، اور سیر و تفریح سے بھی بچنا ہے۔ آج کل کیا رواج ہے؟ وہ مسلمان بھائی جو 5 سال تک کبھی رابطہ نہیں کرتے، 2 سال تک رابطہ نہیں ہوتا، سال رابطہ نہیں ہوتا، جب بیت اللہ شریف کو عمرے پہ جائیں گے، حج پہ جائیں گے، مطاف کے اندر سے میسج کریں گے کہ جی ہم بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم وہاں سے بیٹھ کے فون کر رہے ہیں، پیغام بھیج رہے ہیں، وائس میسج بھیجیں گے، ٹیکسٹ میسج بھیجیں گے، وہاں سے فون کریں گے، اور جی ہم دعا کریں ہم بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھے۔ یہ عجیب عبادت ہے۔ ایک ہمارے جاننے والے کا مجھے فون آیا، کہتے جی میں مطاف بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھا ہوں، موبائل میرا آن ہے، آپ نے کوئی دعا کرنی ہے تو دعا کر لیں جلدی جلدی۔ میں نے کہا بھائی آپ اس موبائل کو بند کرو، آپ مطاف کے اندر ہو، بیت اللہ شریف میں بیٹھے ہو، آپ ہی میرے لیے دعا کر دیں، یہ کافی ہے۔ اس لیے جب اللہ کے گھر میں جائیں تو وہاں بیٹھ کر لوگوں کو فون کم کریں۔ مسجد نبوی شریف، معدہ شریف کے سامنے جہاں اونچی آواز سے بات کرو، اعمال ایسے جل جاتے ہیں، ایسے آگ لگ جاتی ہے جیسے خشک لکڑیوں کو آگ لگا دی جائے، پیٹرول چھڑک ہے، اس طرح اعمال تباہ ہو جاتے ہیں وہاں جا کر۔ اور وہاں جا کر لوگ معدہ شریف کے سامنے جو ادب والی جگہ ہے، جو احترام والی جگہ ہے، جو دعا کا قبول ہونے والی جگہ ہے، ہمارے پاس مشائخ باعث ہمارے اکابرین معدہ شریف کے سامنے جا کر کھڑے نہیں ہوتے تھے، وہاں ستون کے پیچھے چھپ کر جا کر درود شریف پڑھتے تھے، سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو ہمارے شیخین فرمانے لگے یہ گناہگار منہ ہے، اللہ کے نبی سے ڈر لگتا ہے کس منہ سے جا کر وہاں جا کر میں سامنے کھڑا ہو جاؤں۔ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ساری عمر قال اللہ و قال رسول پڑھانے میں گزر گئی، جو حدیث شریف پڑھاتے تھے، جو اللہ اللہ سکھاتے تھے، جو خانقاہوں میں بیٹھ کر جناب نبی علیہ السلام کی محبت کا درس دیا کرتے تھے، لیکن معدہ شریف کے سامنے نہیں جاتے تھے، ڈرتے تھے کہ کس منہ سے ہم جا کر وہاں پر معدہ شریف کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ لیکن ہمارے بعض بھائی وہاں موبائل آن کر کے لوگوں کو فون کرتے ہیں کہ بھائی ہم معدہ شریف کے سامنے کھڑے ہیں، یہاں پر کوئی دعا کرنی ہے تو دعا کرنا، اتنی اونچی آواز سے بولیں گے، اپنے بھی اعمال ضائع کیے، اور جو وہاں لوگ کھڑے درود شریف پڑھ رہے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا ورد کر رہے ہیں، ان کی بھی توجہ خراب کرتے ہیں۔ اب وہاں جو بولتا ہے وہ بھی گناہگار، جو روکتا ہے وہ بھی گناہگار۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں وہاں اونچی آواز میں شکر کرتا ہے، اس کو مت منع کرو، اس کو مت روکو، اس کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہو، لیکن اس کو روکو گے تو روکنے والا بھی گناہگار، بولنے والا بھی بے ادب ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہ ادب والی جگہ ہے، احترام والی جگہ ہے، تو دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں حج پر جانے کی بار بار توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں میں جیسے عرض کیا کرتا ہوں قابلیت نہیں قبولیت ہے، قابلیت نہیں قبولیت ہے۔ جب اللہ چاہتے ہیں پیسہ نہ ہو، وسائل نہ ہو، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو حج پہ لے جاتے ہیں۔ ایک ہمارے ساتھی تھے، بہت سادے انسان تھے، انتہائی غریب آدمی، آج سے 15-20 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے سنا وہ حج کر کے آئے ہیں، میں ان سے ملنے گیا، میں نے کہا قاری صاحب مبارک ہو آپ کو، ماشاءاللہ حج کر کے آئے ہیں۔ وہ آب زمزم پلانے لگے تو ڈسپوزیبل گلاس کو 2-3 درجن ان کے پاس پڑے ہوئے تھے، پیے یہ تھے۔ میں نے کہا قاری صاحب یہ گلاس کہاں سے لائے ہیں آپ؟ یہ تو پیے یہ کے گلاس ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ جو فضائی میزبان تھی میری، ایک ہوسٹس تھی،
وہ جب کھانا دینے آئی، پانی دینے آئی، تو میں نے اس کو کہا بی بی یہ گلاس بڑے اچھے ہیں، یہ مجھے تھوڑے سے گلاس دے دو، میں لوگوں کو آب زمزم پلاؤں گا جا کے۔ کتنا سادہ انسان تھا، اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ آداب کے خلاف ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ حج کر کے آ رہا ہے، اپنی سادگی میں اس نے وہ گلاس مانگے، اس نے 2-3 روپے کا ڈال اس کو دے دیے۔ کہتا میں جہاز سے لے، آپ بتائیں کوئی اس طرح کی جرات کر سکتا ہے؟ لوگ ویسے ہی شرماتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن اتنا سادہ انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فری میں حج کروا دیا۔ کیا کروایا؟ فری میں حج کروا دیا۔ میرے بھائیوں، یہ حج عام چیز نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حج اپنے آپ کو مٹانے کا نام ہے۔ کس چیز کا نام ہے؟ مٹانے کا نام ہے۔ جب انسان 2 چادروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا ہے، حج انسان اپنی نفی کرتا ہے۔ اور دوستوں اس کو بات کرتے رہتے ہیں، ایک چادر اوپر تن کے ہوتی ہے، ایک چادر 2 چادروں میں جب انسان ہوتا ہے، اس میں بال توڑنے بھی منع ہے کہ بال توڑے گا دم آ جائے گا، بال توڑے گا کیا ہوگا؟ دم آ جائے گا۔ اور کنگھی بھی نہیں کر سکتے، خوشبو بھی نہیں لگا سکتے، خوشبو والے صابن سے ہاتھ بھی نہیں دھو سکتے، چاہے پسینہ آئے، چاہے میلے کچیلے ہوں، اسی حالت میں، اسی دیوانگی کے اندر آپ لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک دیوانہ وار یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، دیوانہ وار تلبیہ پڑھ رہے ہیں، مجنونوں کی طرح، دیوانوں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مست ہو کر وہاں حاجی جا رہا ہے۔ آج کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کی سنت ہے، کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کی سنت ہے جو قیامت تک حاجی یہ ادا کرتے رہیں گے، قیامت کی صبح تک حاجی یہ ادا کرتے رہیں گے۔ اور بعض لوگ تو اتنے دیوانے ہوتے ہیں، شیخ الحدیث استاد الحدیث جامعہ بنوری ٹاؤن حضرت مولانا فضل محمد صاحب دامت برکاتہم ایک دن حج کے موقع پر وہاں اپنے دار الحدیث میں سبق پڑھا رہے تھے۔ سبق پڑھاتے پڑھاتے اچانک آنکھوں میں آنسو آ گئے، حج پہ نہیں تشریف لے گئے تھے، فرمانے لگے آج دیوانوں کا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ یوم العرفہ کون سا دن ہے؟ دیوانوں کا دن ہے، یہ مستانوں کا دن ہے۔ وہاں پر وہ لوگ اس طرح دیوانہ وار چل رہے ہوں گے۔ تو اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ افریقی ملک کا سفر تھا، روڈ کے اوپر گاڑی کھڑی تھی۔ کیا کھڑی تھی؟ گاڑی۔ ایک نوجوان اس نے وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کرسی نکالی، فل آواز سے ڈک لگایا ہوا تھا، گانا چل رہا تھا، سامنے ٹیبل رکھا ہوا تھا، ٹیبل پہ شراب کی بوتلیں تھی۔ کیا تھا؟ شراب کی بوتلیں تھی۔ ہم نے دور سے دیکھا تو ہم نے گاڑی آستہ کی، ہم نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ذرا اس کو دیکھو۔ جب قریب بریک لگائی تو اس نے فل آواز میں گانا چل رہا ہے انگلش، ٹیبل پہ شراب کی بوتل ہے، وہ نوجوان کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور جس طرح گانے کی لہر ہے اسی طرح وہ جھوم رہا ہے۔ کیا گا رہا ہے؟ اسی طرح وہ دیوانہ وار جھوم رہا ہے۔ ایک وہ نوجوان ہے جو ایک گانے پہ جھوم سکتا ہے، گانے کی لہر کے اوپر جھوم رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں بتاؤ، جب 2 چادروں کے اندر جس کو کنگھی کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہاتھ صابن خوشبو والے سے دھونے کی اجازت نہیں ہے، خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے، پورے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو نہانے کی اجازت نہیں ہے، ان تمام چیزوں کی جب اجازت نہیں ہے تو بتاؤ وہ کیسا دیوانہ ہوگا؟ وہ تو ایک عشق مجازی میں جھوم رہا ہے اور یہ حاجی اپنے رب کے عشق کے اندر جھوم رہا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حاجی جو حج کرتا ہے کسی کو تنگ نہیں کرتا، کسی فحش چیز میں مبتلا نہیں ہوتا، اور وہ صحیح رشتے حلال سے حج کرنے کے بعد اور کسی کو بغیر تنگ کیے اپنے سارے اعمال پورے کرنے کے بعد جب واپس آتا ہے
فرمایا حاجی یوں ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نکل کر آیا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کیا کرنے کی؟ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دعا کرنے میں کوئی پیسے لگتے ہیں بھائی؟ کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، دعا مفت کے اندر ہے۔ آپ اس کا معمول بنا لیں کہ ہر نماز کے اندر جہاں ہم رب اجعلنی دعا پڑھتے ہیں یا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نمازوں کے بعد، اس میں یہ دعا شامل کرو کہ یا اللہ ہمیں حج بیت اللہ اور عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ کیا کرنی ہے دعا؟ کہ یا اللہ ہمیں حج بیت اللہ اور عمرہ کی سعادت نصیب فرما اور بار بار نصیب فرما، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در نبوت پر بار بار حاضری کی توفیق عطا فرما۔ اس کی ہم نے بار بار مشق کرنی ہے اور بار بار دعا کرنی ہے۔ جب دعا کریں گے کوئی پتہ نہیں ہوتا کون سی قبولیت کا ٹائم ہے، وقت ہے، کون سی گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرما لے، تو ہمیں بار بار ہماری حاضری وہاں پر ہو جائے۔ اور حج کے ساتھ دوسرا سیزن، دوسرا نیکیاں جو معاملہ ہے وہ قربانی کا۔ قربانی ہر اس صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ گھر کے اندر اگر 3 یا 4، یہ بڑی غور سے بات سننے والی ہے کہ گھر کے اندر اگر 3-4 لوگ صاحب نصاب ہوں تو ایک گھر کے سربراہ ایک قربانی دے دیں اور کہیں جی واجب ختم ہو گیا، تو میرے بھائیوں ختم نہیں ہوگا، بلکہ جتنے صاحب نصاب گھر کے اندر افراد ہیں ہر کی الگ الگ قربانی دینا اس پر واجب ہے۔ اگر پیسے نہیں اپنا زیور بیچے، پیسے نہیں قرض لے کر اس نے قربانی کرے، لیکن اس پہ قربانی واجب ہے، الا یہ کہ اس انسان پر قرض نہ ہو، یا یہ کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن 52.5 تولے چاندی کے برابر اگر مال اس کے پاس 3 دن کے اندر غروب آفتاب سے پہلے آ گیا، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر وہ مقروض ہے پھر وہ قربانی اس پر واجب نہیں ہے، اس پہ قرضہ نہیں ہے اور اتنا مال اس کے پاس موجود ہے کہ 52.5 تولے چاندی جتنا مال موجود ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قربانی جان بوجھ کر واجب ہونے کے بعد نہیں کی وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ کیا فرمایا؟ کتنی سخت وعید ہے کہ وہ انسان، وہ مسلمان جس میں قربانی واجب ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود جان بوجھ کر قربانی نہیں کرتا، لیکن میرے تو حالات ہی خراب ہیں۔ بھائی حالات خراب ہیں، اپنی چیزوں کو بیچو، بیچ کر قربانی کرو۔ اگر نہیں بیچ سکتے کسی دوست سے قرض لے کر قربانی کرو، لیکن قربانی تمہارے اوپر واجب ہے، اس واجب سے تم بری ذمہ نہیں ہو۔ آج ہمارے یہاں کیا مزاج ہے؟ گھر میں 5 افراد کا قربانی واجب ہے، ایک سربراہ کی طرف سے ایک حصہ ڈل جاتا ہے، باقی نہیں وہ تو بچہ یتیم ہے یا بچی یتیم ہے، اس کے لیے ہم نے 6-7 تولے زیور شادی کے لیے رکھا ہوا ہے، 2 لاکھ کا جہیز بنا کے رکھا ہوا ہے، حالات بڑے خراب ہیں میرے بھائیوں، پھر بھی اس میں قربانی واجب ہوگی۔ اور آج عجیب نظام ہے، جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے، یہ یتیم بچی ہے، اس کے لیے میں نے 4 یا 5 تولے زیور یا 10 تولے زیور وہ شادی کے لیے اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن قربانی واجب نہیں ہے۔ صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے، خود زکوٰۃ لیتے ہیں اور جی حالات ٹھیک نہیں۔ بھائی میرے جب زکوٰۃ لو پھر بھی کسی مفتی سے پوچھ لو کہ ہمارے یہ حالات ہیں، ہمارے پاس یہ اسباب ہیں، تو آیا زکوٰۃ لینا بنتی بھی ہے کہ نہیں؟ اور ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ہمارے پاس فلاں چیز ہے، یہ اثاثہ جات ہیں، اس پر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ دینی مسائل پوچھتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ کیا آتا ہے؟ شرم آتی ہے۔ دنیاوی مسائل پوچھتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ میں اس دن اسلام آباد میں
ایک ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا تھا. میں نے کہا جی ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کی آنکھوں کو چیک کروانا ہے، تو کیا مشورہ ہے آپ کا؟ میرے پاس ایک فیملی بیٹھی ہوئی تھی، وہ پی ٹی وی میں ہوتے ہیں، دونوں جرنلسٹ تھے. وہ کہتے ہیں جی چھوڑے، ہمارے پاس ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے یہاں اسلام آباد میں، ہم اس سے اپوائنٹمنٹ دے دیں گے آپ کو. یعنی کہ دنیاوی معاملات میں ہم 10 بندوں سے مشورہ کرتے ہیں اور 20 بندوں کا مشورہ لیتے ہیں، پھر ہم جا کر ڈیسیجن لیتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں. لیکن ہم دینی معاملات کے اندر نہ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، نہ کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، خود مفتی بن جاتے ہیں. جو اپنے ہاتھ میں بات بہتر لگے اس پہ فیصلہ کر دیا، چاہے وہ 100% حرام ہو، غلط بات ہو. اور دنیاوی کام کے لیے ہم اتنا وقت صرف کرتے ہیں، اتنا وقت صرف کرتے ہیں، اتنا وقت صرف کرتے ہیں، عمریں بیت جاتی ہیں، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوتا. کبھی دینی معاملات میں بھی کسی کے پاس گئے ہیں، کسی خانقاہ میں گئے ہیں، کسی مدرسے میں گئے ہیں، کسی مسجد میں گئے ہیں، کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھے ہیں کہ ہمیں دینی پریشانی یہ ہے، اس کا کیا حل ہے؟ ہم نہیں جانتے. اس لیے کہ دین ہماری ضرورت نہیں ہے. ہماری ضرورت نعوذ باللہ صرف دنیا ہے. حالانکہ میرے بھائیوں، اصل ہماری ضرورت دین ہے. دنیا صرف وقت گزارنے کے لیے ضرورت ہے، دنیا ہماری ضرورت نہیں ہے. ہماری دین ضرورت ہے. اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اوڑھنا بچھونا دین ہو. شادی میں دین نظر آنا چاہیے، غمی کے اندر دین نظر آنا چاہیے، عید میں دین نظر آنا چاہیے، شب برات میں دین نظر آنا چاہیے، 27ویں میں دین نظر آنا چاہیے، محرم الحرام میں دین نظر آنا چاہیے. جتنے بھی مذہبی تہوار ہوں اس میں دین نظر آنا چاہیے. لیکن اس میں خرافات نظر آتی ہیں، بدعات نظر آتی ہیں، رسومات نظر آتی ہیں، دین نظر نہیں آتا. اس لیے کہ ہم خود بڑے مفتی ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے دین سیکھنے کی؟ اور جی ہم جانتے ہیں تم بڑے مسلمان ہو، ہمارے باپ نے بھی ایسے کیا، ہمارے دادا نے بھی ایسے کیا، ہمارے پردادا نے بھی ایسے کیا. مکہ کے مشرکین بھی یہی کہا کرتے تھے. اس لیے میرے بھائیوں، دین کو سیکھو. جب موت کا فرشتہ آ جائے گا، روح قبض کر لے گا، پھر ہمیں پتا چلے گا ہم گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پہ سوار تھے. اذا انکشف الغبار عربی کا جملہ ہے، جب غبار آنکھوں سے ہٹ جائے گا پھر پتا چلے گا ہم گدھے پہ سوار تھے یا گھوڑے پہ سوار تھے. ابھی پتا نہیں چلتا، ابھی خمار ہے، ان پنجوں میں طاقت ہے، قوت ہے، دماغ خراب ہے، دولت کا نشہ ہے، کرسی کا نشہ ہے. ابھی ہمیں ہوش نہیں ہے. جب آنکھیں کھلیں گی پھر پتا چلے گا اب کیا ہو گیا، پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اس لیے اپنے دینی معاملات کو ٹھیک کرو، رسومات سے بچو، بدعات سے بچو، وہ عمل کرو جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال تھے. اور عمل کے مطابق زندگی گزارو گے تو کامیابی ہوگی ورنہ ناکامی ہوگی. چاہے وہ میں ہوں یا آپ میں سے کوئی ہو، یا ہمارے بڑے ہوں، یا ہمارے پیر و مرشد ہوں، یا ہمارے والدین ہی ہوں، کوئی بھی ہو، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل نہیں کرے گا، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہیں چلے گا، اس طرح زندگی نہیں گزارے گا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ ناکام انسان ہے. چاہے وہ آسمان میں پہنچ جائے، چاہے وہ ستاروں کے اوپر پہنچ جائے، چاہے چاند میں پہنچ جائے، میرے بھائیوں وہ کامیاب نہیں ہے. کامیابی اس کے اندر ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ نہیں تھا؟ جو فرما دیا تھا کہ میں دین مکمل کر دیا ہے، وہ دین مکمل ہو گیا، اب اس میں کمی پیشی نہیں ہو سکتی. بڑھاؤ گے تب بھی گناہگار ہوگے، کمی کرو گے تب بھی گناہگار ہو جاؤ گے. یہ فرقہ واریت کی بات نہیں ہے،
یہ بصرت کی بات نہیں ہے، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تشریح کر رہا ہوں۔ آگے فرمایا کہ جو عید کے 3 دن ہوتے ہیں، قربانی کے جسے ہم سادے لفظوں میں 3 دن کہتے ہیں، اس میں اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، الا یہ کہ وہ انسان جو اپنا مال اسباب لے کر، اپنی جان کو لے کر، ہتھیاروں سے لیس ہو کر اللہ کے راستے میں جہاد پر نکلے، یہ عمل اس سے بھی بڑا ہے۔ یہ عمل نہیں تو قربانی سے بڑھ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 3 دنوں کے اندر کوئی محبوب عمل نہیں ہے، اتنی ضروری ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہ تو شکر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو مسلمانوں، کہیں بیٹا بھی ذبح کرنا پڑ گیا ورنہ ایک بھی نہیں کرتے۔ یہ تو جنت سے اللہ نے مینڈا بھیج دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری نہیں چل رہی تھی، اللہ کا حکم نہیں تھا۔ ایک پیغمبر ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، دوسرا پیغمبر ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، اور چھری چلا رہا ہے لیکن چھری نہیں چل رہی۔ کس کا حکم تھا؟ اللہ کا، کہ چھری کو نہیں چلنا، اور جنت سے مینڈا آ گیا، اللہ نے فرمایا اس کو ذبح کرو۔ اور یہ کون سی سنت ہے؟ سنت ابراہیمی۔ آج ہم چند روپے خرچ کر کے اس سنت کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو ہم پر واجب ہے۔ واجب فرض کے قریب ہوتا ہے، اس لیے واجب نہیں کریں گے تو ہم گناہگار ہوں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں۔ ابھی بہت ساری باتیں حج کے حوالے سے کہنی تھی لیکن وقت کم ہے، میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو کچھ میں نے ٹوٹی پھوٹی باتیں کہیں اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ 1-2 حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ حاجی کا اونٹ نہیں اٹھتا اور ہاتھ نہیں رکھتا مگر اس کی وجہ سے اللہ ایک نیکی لکھتے ہیں۔ کیا فرمایا کہ اونٹ کے ہر قدم پر حاجی کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کہ جس سواری پر بیٹھ کر حاجی حج کا سفر کرتا ہے، پہلے زمانوں کے اندر اونٹ کی سواری تھی، گھوڑے کی سواری تھی، خچر کی سواری تھی، پیدل قافلے جاتے تھے۔ ایک انسان حج کے لیے چلا، وہ جب وہاں پہنچا تو حج ہو چکا تھا۔ اب اس نے کہا میں واپس نہیں جاتا۔ کتنے مزے ہوں اس انسان کے۔ اس نے کہا واپس نہیں جاتا، 1 سال انتظار کروں گا، حج کر کے پھر واپس جاؤں گا۔ 1 سال تک بیت اللہ شریف کے کتنے طواف کیے ہوں گے، کتنی دفعہ منزل پر رویا ہوگا، کتنی دفعہ بیت اللہ شریف کے غلاف کو پکڑ کے رویا ہوگا، کتنی دفعہ حتیم میں نفل پڑے ہوں گے، کتنی دفعہ مقام ابراہیم پہ نفل پڑے ہوں گے، کتنا 1 سال تک آب زمزم پیا ہوگا۔ ایک وہ وقت تھا۔ آج تو حج بہت آسان ہو گیا ہے، آج تو حج اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے۔ میں نے ایک اخبار میں پڑھا کہ VIP حج کہ 15 دن کے اندر حج ہے، 6.5 لاکھ کا 10 لاکھ کا حج ہے۔ وہ کیا حج ہوگا کہ سارا حج ہی ایئر کنڈیشن ہے، وہ کھانے گھر میں نہیں وہاں حاجی کو مل رہے۔ اللہ سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے اور VIP حاجیوں کا بھی اللہ حج قبول فرمائے اور غریبوں کا بھی اللہ حج قبول فرمائے۔ یہ دعا کریں۔ 1 سال تک وہاں رہا وہ مسلمان، 1 سال کے بعد جب حج کا دوبارہ زمانہ آیا پھر حج کر کے واپس کیا۔ یہ اس زمانے کے بارے میں کہ جب ایک اونٹ 1 قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قدم پہ اس کے گناہوں کو حاجی کا معاف کرتے ہیں۔
اور آج بھی جب یہاں سے حاجی گھر سے چلتا ہوگا، اس کے ہر قدم پر اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ ایسے نہیں فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حاجی جب پورا صحیح حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بھی نکلا ہے، معصوم، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور حج کو سنبھالنا بھی بڑا مشکل ہے۔ اب حج کر کے تو آ گیا، معصوم بن گیا، سارے گناہ معاف ہو گئے، وہاں جگہ جگہ دعا کی اس نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ اس کے بعد حاجی صاحب کو حج سنبھالنا بھی چاہیے، یہ نہیں کہ ہم جدہ ایئرپورٹ پہ چھوڑ کے آ جائے، یہ لاہور ایئرپورٹ تک حاجی ہے، ایئرپورٹ سے نکلا ہاتھ گلے میں ڈلے، جاتے پھر وہیں چوری پکڑ لی، پھر سود، پھر ناپتول میں کمی، پھر جھوٹ، پھر فراڈ، پھر کاروبار میں دھوکہ، لوگوں سے گڑبڑ، بیٹھا گھر میں ہو، کہے میں تو بس دکان کے قریب ہوں، اب ٹھہرے، میری گاڑی پنچر ہوگی تو میں بس آ رہا ہوں۔ پھر حج کو سنبھالنا بھی چاہیے، جس میں دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، حرام نہیں کھانا، سودی کاروبار نہیں کرنا۔ میں ایک علاقے میں گیا، وہاں حاجی صاحب کو دیکھا، نام نہیں لیتا نہ علاقے کا چیز کا، وہ حرام مال بیچ رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ حرام مال بیچ رہا تھا۔ اس نے ترازو میں حرام مال رکھا، اس نے کہا ایسا جلدی کرو، یہ ہمیں 1 کلو دے دو۔ ادھر سے اللہ اکبر کی اذان کی آواز آئی، وہ حاجی صاحب کہنے لگے پہلے نماز پڑھوں گا پھر یہ کاروبار کروں گا۔ انہوں نے کہا حاجی صاحب یہ حرام مال اور نماز؟ اس نے کہا بھائی یہ کاروبار ہے، وہ عبادت ہے۔ کیا کہا؟ یہ کاروبار ہے، وہ عبادت ہے۔ یہ کیسی عبادت ہے جو حرام کاموں سے نہیں روکتی؟ تم ایک طرف حرام مال بیچ رہے ہو جو شریعت میں بھی حرام ہے، قانون میں بھی حرام ہے، اخلاقیات میں بھی حرام ہے، صحت کے حوالے سے بھی حرام ہے، تو وہ بیچ رہے ہو، اور وہ کہتا جلدی کرو مجھے توڑ کے دے دو، دینے والا وہ کہتا نہیں بھائی اب اذان ہو گئی ہے، اب پہلے نماز ہوگی، عبادت ہوگی، بعد میں بزنس ہوگا۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے، نماز بے حیا کاموں سے روکتی ہے۔ وہ کون سی نماز ہے جو نماز بھی پڑھے اور بے حیاؤں والے کام بھی کرے؟ نماز بھی پڑھے، حرام چیزیں بھی بیچے؟ وہ عبادت نہیں ہے، وہ دکھلاوا ہے، وہ ثقافت ہے۔ ایسی ثقافت سے اللہ ہمیں بچائے، کہو آمین۔ ایسی ثقافت سے اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہمیں بزنس بھی حلال کا دے اور عبادت بھی ایسے دے کہ حرام کاموں سے بچے۔ تو اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ اگلے اتوار پہ بات کریں گے۔ دعا کریں کہ جو کچھ باتیں ہم نے کہی اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحت عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو کچھ باتیں کہی ہیں اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی مجلس ذکر ہوگی تو تمام حضرات دزانو ہو کے جس طرح بھی آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں اس طرح دزانو ہو کے قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جائیں، جس طرح بھی آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں دزانو ہو کے قبلہ رخ ہو کے بیٹھ